لہٰذا اب یہ امت اپنے مرکز کی پہچان لے کر، یعنی کعبہ کو اپنا مرکز بنا کر نازل کردہ احکام و قوانین کو آگے لے کر بڑھے گی۔ اس وجہ سے ابھی تو انسانوں میں سے اپنی دانش نہ استعمال کرنے والے یہ بھی کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو اپنے اس قبلہ بیت المقدس سے کس نے پھیر دیا؟ یعنی وہ لوگ جو اپنی دانش استعمال نہ کرنے والے یہ بھی کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو اپنے اس قبلہ بیت المقدس سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ پہلے سے قائم تھے، اور اب انہوں نے اپنا قبلہ کعبہ کو بنا لیا ہے۔ اے رسول، ان سے کہہ دو کہ اللہ کو کسی طرف، قوم یا جگہ کے لیے مخصوص نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ مشرق ہو یا مغرب سب اللہ ہی کے واسطے ہیں، اور وہ جس کے لیے مناسب سمجھتا ہے اس کی متوازن، سیدھی اور روشن راہ کی طرف ایسی رہنمائی فراہم کرتا ہے جو اسے اطمینان بھری منزل تک لے جاتی ہے۔ چنانچہ اسی طرح ہم نے تمہیں اے اہل ایمان نورانی آگاہی عطا کر کے امت وسط، یعنی ایک ایسی امت جسے مرکزی معیار کے طور پر بنا دیا تاکہ تم نوع انسان پر گواہ بن جاؤ، جس سے یہ طے ہوگا کہ کون تھے جو اس معیار کو سامنے رکھ کر انسانیت کے لیے سرفرازیوں کا سبب بنے، اور کون تھے جو اس سے انکار کر کے انسانیت کی تباہی کا سبب بنے، اور رسول کی زندگی کو معیار کے طور پر تمہارے اوپر گواہ کی حیثیت سے قائم کر دیا تاکہ تم بھٹکنے نہ پاؤ، اور اس سے بھی آگاہ ہو جاؤ کہ پہلے تم جس قبلہ پر تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا رہتا ہے اور کون اپنے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ قبلہ کا بدلنا بڑی بھاری بات تھی، مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ نے اطمینان بھری منزل کی جانب روشن راہ کی رہنمائی دے رکھی تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کبھی ایسا نہیں کرتا کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی ضائع کر دے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کبھی ایسا نہیں کرتا کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی ضائع کر دے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تو وہ ہے جو انسانوں کی نشو و نما کے راستے میں جو رکاوٹیں ہوں انہیں دور کرنے والا ہے، اور سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ اے رسول، یہ حقیقت ہے کہ ہم تمہارے چہرے کا بار بار بلندیوں کی جانب اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ ہم یقیناً تمہاری پرستش و اطاعت کے رخ کو اسی قبلہ کی جانب کر دیں گے جسے تم پسند کرتے ہو، لہٰذا اب تم اپنا رخ مسجد الحرام یعنی کعبہ کی طرف پھیر لو۔ چنانچہ جہاں کہیں بھی تم ہو اپنی پرستش کے رخ کو اسی مرکز کی جانب کر لیا کرو۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ لوگ جنہیں آپ سے پہلے ہمارا ضابطۂ ہدایت میسر آیا تھا انہیں یقیناً علم ہے کہ ان کے رب کی جانب سے قبلہ تبدیل کرنے کا فیصلہ بالکل درست ہے، لیکن اگر وہ اس کے خلاف سوچتے یا عمل کرتے ہیں تو پھر انہیں آگاہ رہنا چاہیے کہ جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور اے رسول، اگر تم اہل کتاب کے پاس ساری نشانیاں بھی لے آؤ تب بھی وہ تمہارے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کی پیروی نہیں کرتے۔ اس لیے یاد رکھو کہ اگر تم نے علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور جن لوگوں کی جانب ہم کتاب نازل کر چکے ہیں، اگرچہ وہ ان تمام سچائیوں اور احکام کو جو کہ تم پر نازل کی گئی ہیں انہیں اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حقیقت کا علم رکھنے کے باوجود اسے چھپاتا ہے تاکہ اس ہدایت کو عام نہ ہونے دیا جائے۔ لیکن اے رسول، تمہارے نشو و نما دینے والے کی جانب سے جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے ایسی سچائی ہے جو اپنی گواہی آپ دے رہی ہے، لہٰذا اس معاملے میں تم ہرگز شک و شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ بہرحال اے اہل ایمان آگاہ ہو جاؤ
کہ ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہوتی ہے، ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہوتی ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ لہٰذا تمہاری سمت یہ ہے کہ تم جد و جہد تیز کر دو تاکہ آسانیاں، خوشگواریاں اور سرفرازیاں پیدا کرنے کے مقابلے میں تم آگے بڑھ جاؤ۔ یاد رکھو کہ ان سب اعمال کو پرکھا جائے گا، اس لیے تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر لے گا، اور اگر تم تحقیق کرو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ اللہ نے ہر چیز پر اس کی مناسبت کے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں، اور آسانیاں، خوشگواریاں اور سرفرازیاں پیدا کرنے والے مقابلے میں آگے بڑھنے کے لیے تم جدھر سے بھی نکلو اپنی توجہ کا رخ اپنے مرکز یعنی مسجد الحرام کی طرف پھیر لیا کرو، کیونکہ اللہ کی حکومت کا دنیا میں محسوس نشان ہی تمہاری مرکزیت کا محسوس نشان ہے، جس کی طرف تم اپنی توجہ کا رخ کر کے یہ ثابت کرتے ہو کہ تمہاری پرستش بھی اللہ کے لیے ہے اور تمہاری اطاعت بھی فرد واحد کی طرح اکٹھے ہو کر اللہ کے احکام و قوانین کے لیے ہے، اور یہی تمہارے نشو و نما دینے والے کی طرف سے حقیقت پر مبنی فیصلہ ہے۔ لہٰذا اسی فیصلے پر قائم رہنا، کیونکہ اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اے اہل ایمان، ایک بار پھر سن لو کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اپنے مرکز یعنی قبلہ سے مت ہٹنا، اپنا اپنا قبلہ نہ بنا لینا۔ لہٰذا تم جدھر سے بھی سفر پر نکلو تم اپنا چہرہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کرو، تاکہ انسانوں کے پاس تم پر اعتراض کرنے کی گنجائش نہ رہے۔ البتہ ان میں سے صرف وہ لوگ جو زیادتی و بے انصافی کرنے والے ہیں وہ تو اعتراض کرتے رہیں گے، لیکن تم ان سے مت خوف زدہ ہونا اور صرف مجھ سے ڈرنا، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، یعنی تم وحدت کے طور پر اس مرکز سے منسلک رہو تاکہ دنیا کی امامت کر سکو، اور یہ نعمت پوری ہو جائے، اور یہ اس لیے بھی ہے تاکہ تم اطمینان بھری منزل کے لیے روشن اور درست راہ کی رہنمائی پا سکو۔ سورہ بقرہ کی آیت 141 سے لے کر 150 تک کا ترجمہ قرآن بالتحقیق سے پیش کیا گیا۔ اب سورہ بقرہ کی آیت 151 سے لے کر 160 تک کا ترجمہ قرآن بالتحقیق سے پیش کیا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 151، چنانچہ اسی مقصد کے لیے ہم نے تم میں سے ہی تمہارے پاس رسول بھیجا ہے جو تمہارے سامنے ہمارے احکام و قوانین پیش کرتا ہے اور تمہاری صلاحیتوں کی نشو و نما کرتا ہے، اور تمہیں نازل کرتا ضابطۂ حیات کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں حقائق کی باریکیوں کے مطابق درست اور نادرست کی اٹل حد مقرر کر کے فیصلے کرنے سکھاتا ہے۔ غرض یہ کہ وہ تمہیں ایسا کچھ سکھاتا ہے جو تم جانتے ہی نہیں تھے۔ لہٰذا تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی جو سبق و آموز آگاہی میں نے تمہیں دی ہے تم اسے اختیار کیے رکھو، تاکہ اس کے بدلے میں تمہیں ایسا اجر دوں جس سے تم مطمئن ہو جاؤ اور میرا شکر کرتے رہو، اور کبھی بھی میری نوازشات کا یا میرے احکام و قوانین کا انکار نہ کرنا۔ چنانچہ اے وہ لوگو جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے امن و بے خوفی کی راہ اختیار کر لی ہے، تو پھر ثابت قدمی سے ڈٹے رہو اور نماز ادا کرتے رہو، کیونکہ یہ تمہاری مدد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ان سے مدد حاصل کیا کرو، کیونکہ یہ اللہ کے احکام و قوانین کے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے تمہارے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ تاہم اس نازل کردہ نظام زندگی کے تحفظ کے لیے تمہیں ایک جان لیوا جدوجہد سے گزرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں وہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، یعنی وہ حیات جاوداں میں ہوتے ہیں،
اس کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ وہ محسوسات کی دنیا سے باہر کی کیفیت ہے۔ ایسے لوگ حقیقت میں زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس راہ میں ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے جن میں خوف و ہراس، بھوک، پیاس اور جانوں اور مالوں کے نقصانات اور جد و جہد کے متوقع نتائج کی ناکامی ہوگی۔ مگر ان حالات میں ثابت قدمی سے ڈٹے رہنے والوں کو اے رسول بہترین نتائج کی خوشخبری سنا دو۔ اور ایسے لوگوں پر جب بھی کوئی مصیبت طاری ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور یقیناً لوٹ کر اللہ ہی کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ چنانچہ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے نشو و نما دینے والے کی جانب سے محبت و تعظیم کے مستحق ہوتے ہیں اور قدم بقدم اللہ کی مدد و رہنمائی سے کمال تک پہنچتے رہتے ہیں۔ اور یہی ہیں وہ جو درست اور روشن راہ پر چل کر اطمینان بھری منزل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والے یاد رکھیں کہ ان کا مرکز یعنی کعبہ یا اس سے منسلک کچھ بھی پرستش کے لیے نہیں ہے۔ پرستش کے لائق صرف اللہ ہے۔ اس لیے یقیناً صفا اور مروہ جو کہ کعبہ کے پاس جگہ ہیں، نہ ان کی پرستش کی جانی چاہیے اور نہ ہی بلا وجہ گریز، کیونکہ وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ لہٰذا جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے یہ کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کی وادی میں طواف کرے یعنی آمد و رفت کرے۔ اور اگر کوئی اپنی خوشی سے اچھا کام کرے تو اس کی اس تگ و دو کا قدردان اللہ ہے، جو کہ ہر طرح کا علم رکھنے والا ہے کہ کون اس کے احکام پر عمل اپنی خوشی سے کر رہا ہے اور کون مجبوری سے۔ یہ ہے مقصد حج کے اجتماع سے کہ اللہ کے احکام و قوانین سے عملی آگاہی فراہم ہوتی رہے۔ لیکن جو لوگ ہماری شفاف اور روشن تعلیمات کو اور اطمینان بھری منزل کو لے جانے والی درست و روشن راہ کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں نو انسان کی رہنمائی کے لیے اپنے ضابطۂ ہدایت میں بیان کر چکے ہیں، تو ان سچائیوں کو چھپانے والوں کو نہ صرف اللہ اپنی ناراضگی کی بنیاد پر اپنی محبت سے دور کر دیتا ہے، بلکہ وہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی انہیں اپنی محبت سے دور کرتے چلے جاتے ہیں۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لے اور جو کچھ نازل کردہ سچائیوں میں سے چھپاتے تھے اسے واضح کر کے بیان کرنے لگیں تو ان کی یہ درست راہ کی جانب واپسی قبول کر لی جائے گی، کیونکہ میں درست راہ پر آ جانے والے کی واپسی قبول کر لیتا ہوں اور پھر ان کی قدم بہ قدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جاتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت 151 سے لے کر 160 تک کا ترجمہ قرآن بالتحقیق سے سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ کا مکمل کیا۔ اب قرآن بالتحقیق سے ہی سورہ بقرہ کی آیت 161 سے لے کر 170 تک کا ترجمہ تسلسل سے مکمل کیا جائے گا۔ آیت 61 سورہ بقرہ قرآن بالتحقیق۔ لیکن وہ لوگ جو نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی کرتے رہے اور اسی انکار کی حالت میں مر گئے، تو یہ ہیں وہ لوگ جنہیں نہ صرف اللہ اپنی ناراضگی کی بنا پر اپنی محبت سے دور کر دے گا، بلکہ انہیں ملائکہ اور تمام انسان بھی اپنی محبت سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی محبت سے محروم ہو کر پھٹکارے جانے کی حالت، جس میں سزا کے طور پر وہ ہمیشہ پڑے رہیں گے اور ان پر طاری عذاب میں ذرا سی بھی کمی نہیں ہوگی، اور پھر نہ انہیں مہلت مل سکے گی، کیونکہ اعمال کے نتائج پر سزا ملتی ہی ایک مہلت کے بعد ہے۔ یہ ہے اللہ کا قانون اور اس کا اختیار، اس لیے تمہارا اللہ ایک ہی ہے جس کی تمہیں پرستش و اطاعت کرتے رہنا ہے، اور یہی ہے ایک اللہ جس کے سوا کسی کی پرستش و اطاعت نہیں ہو سکتی، اور یہی وہ ہے
جس کے سوا کوئی بھی مرحلہ وار اور قدم با قدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے کمال تک نہیں لے جا سکتا۔ اگر تم تحقیق کرو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ بس یہی ایک اللہ پرستش و اطاعت کے قابل ہے، جس نے آسمانوں اور زمین یعنی بلندیوں اور پستیوں کی تخلیق کی، اور رات اور دن کی پہم گردشیں قائم کی، اور جس کے قانون کے مطابق اتنی بڑی بڑی کشتیاں جو انسانوں کے لیے نفع بخش سامان سے لدی ہوتی ہیں سمندر میں تیرتی پھرتی ہیں، اور بارش کا پانی ہے جسے اللہ آسمان سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی بخش دیتا ہے، اور یہی اللہ اپنے اختیار و قوانین کی بنا پر کرۂ ارض پر چلنے پھرنے والے ذی حیات پھیلا دیتا ہے۔ اللہ اپنے اختیار و قوانین کی بنا پر کرۂ ارض پر چلنے پھرنے والے ذی حیات پھیلا دیتا ہے، اور اسی نے ہواؤں کی گردشیں قائم کی ہیں، اور بادلوں کو آسمان و زمین کے درمیان قوانین کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے۔ چنانچہ جو قوم عقل استعمال کرتی ہے اس کے لیے ان میں بے شمار نشانیاں ہیں جن پر تحقیق کر کے وہ آسانیاں اور خوشگواریاں حاصل کر سکتی ہے اور تباہیوں سے بھی بچ سکتی ہے۔ مگر انسانوں میں ایسے انسان بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں کے متعلق بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ انہی اقتدارات و اختیارات کی مالک ہیں جو اللہ کو حاصل ہے، اور وہ ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے کی جانی چاہیے۔ لیکن ان کے برعکس وہ لوگ جو نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے امن و بے خوفی کی راہ اختیار کر لیتے ہیں تو ان کی محبت صرف اللہ ہی کے لیے شدید ہوتی ہے، مگر یہ کتنا اچھا ہوتا کہ اللہ کی طے شدہ حدوں کو توڑ کر سرکشیاں کرنے والوں کو عذاب دکھائی دے جاتا۔ لیکن جب وہ دیکھیں گے عذاب کو تو کہہ اٹھیں گے کہ ساری کی ساری قوت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ واقعی سخت عذاب دینے والا ہے۔ لہٰذا جس وقت اعمال اپنے نتائج لیے سامنے آ جائیں گے تو اس وقت وہ ہستیاں جن کی پیروی ان کے پیروکاروں نے اس طرح کر رکھی تھیں جس طرح اللہ سے محبت اور اللہ کی پیروی کی جاتی ہے، تو وہ عذاب کو دیکھ لینے کے بعد اپنے پیروکاروں سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے، اور اس طرح ان کے سہارے اور اسباب منقطع ہو کر رہ جائیں گے، اور تب وہ پیروکار بے یار و مددگار حیران و سرگرداں ہو جائیں گے، اور تب یہ پیروکار کہیں گے کہ اگر وقت کا دھارا ایک بار پھر پیچھے کی طرف پلٹ جائے تو ہم بھی ان ہستیوں سے اسی طرح بیزاری کا اظہار کریں گے جس طرح انہوں نے ہم سے بیزاری کا اظہار کر ڈالا ہے۔ یوں اللہ انہیں ان کے اپنے اعمال انہی پر حسرت بنا کر دکھا دے گا، اور پھر وہ سزا کی آگ سے نہیں نکل سکیں گے، ایسی آگ کہ جس میں بہترین حاصل کیا ہوا بھی جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے صرف ایک اللہ کے احکام کے مطابق اے نوع انسان زمین میں سے وہ کچھ کھاؤ پیو جو حلال ہو، اور ایسی علائشوں سے پاک ہو جو تمہارے لیے خرابی کا باعث بنتی ہیں، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، کیونکہ ہر تحقیق یہ گواہی دے گی کہ وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے، اس لیے کہ وہ تمہیں اللہ کے احکام و قوانین کو توڑنے اور انسان کے لیے طے شدہ جنسی قدروں کے احترام کو ختم کرنے کا حکم دیتا ہے، اور وہ اس کا بھی حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے لیے وہ کچھ کہو جس کا تمہیں علم نہیں دیا گیا۔ لیکن جو شیطان کی پیروی سے نہیں نکل پاتے، تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے اسے اپناؤ اور اس پر عمل کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اسی کی پیروی کریں گے جو کچھ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے حاصل کر رکھا ہے۔ لیکن ذرا سوچو کہ چاہے ان کے آباء و اجداد عقل ہی نہ رکھتے ہوں اور جہالت سے رسمیں اور عقائد بنا کر انہیں وراثت میں دے دیے ہوں،
اور اطمینان بھری منزل کے لیے درست و روشن راہ پر بھی نہ چلنے والے ہوں، تب بھی یہ ان کی پیروی کرتے رہیں گے۔ سوچو، کیا یہ بھی کوئی دانش کی بات ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت 170 تک کا ترجمہ مکمل کیا گیا۔ یہ ترجمہ سورہ بقرہ کی آیت 161 سے شروع کیا اور آیت 170 پر مکمل کیا۔ سورہ البقرہ چیپٹر 2 آیت 171 سے 180 تک قرآن بالتحقیق سے بریکٹ سمیت پڑھا جا رہا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ جنہوں نے باپ دادا کے غلط عقیدوں کی محبت میں نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر رکھی ہوتی ہے، تو وہ کسی کی درست بات اور دلیل سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اور اگر سن لیں تو ان پر اثر نہیں ہوتا۔ چنانچہ ان کا حال اس شخص جیسا ہوتا ہے جو ایسی چیز کے پیچھے چلا رہا ہوتا ہے جو کچھ سنتی ہی نہیں، سوائے بلانے اور پکارنے کی آوازوں کے، جیسے گڈریے نے ریوڑ کو بلانے کے لیے باپ دادا سے بے معنی آوازیں سیکھ رکھی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی باپ دادا سے حاصل کیے گئے غلط عقائد ہوتے ہیں جن پر کوئی چلا رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کو کان رکھنے کے باوجود سچ سنائی نہیں دیتا، زبانیں ہوتی ہیں مگر سچ بول نہیں سکتے، اور آنکھیں ہوتی ہیں مگر انہیں سچ دکھائی نہیں دیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ عقل سے ہی عاری ہوتے ہیں، یعنی عقل ہونے کے باوجود اسے عمل میں نہیں لاتے، یوں کہ جیسے ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ اے لوگو، جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے امن و بے خوفی کی راہ اختیار کر لی ہے، تو جو سامان زندگی ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرابیوں سے پاک چیزیں کھاؤ پیو اور اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرو، مگر ایسا وہی کرتے ہیں جو اللہ کے ہر حکم پر بغیر کسی شک و شبہ کے عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ طیب اور طاہر اشیاء کے لیے رہنمائی یوں ہے کہ اللہ نے انسانوں پر حرام کر دیے مردار کا خون اور سور کا گوشت، اور ہر وہ شے جو سوائے اللہ کے کسی بھی اور ذات کی پرستش و خوشنودی کے لیے نامزد کر دی گئی ہو۔ لیکن یہ سب کچھ حرام ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص سخت مجبور ہو جائے اور اس کی نیت و ارادہ بھی اللہ کی حکم عدولی کا نہ ہو، اور وہ حد سے نکل کر گنجائش سے ناجائز فائدہ اٹھانے والا نہ ہو، تو وہ اس حالت میں اگر حرام کی گئی چیزوں میں سے استعمال میں لے آئے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اللہ یقیناً مجبوریوں میں بھی حفاظت فراہم کرنے والا ہے، اور سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ اللہ کے یہ ایسے احکامات ہیں جنہیں نوع انسان تک پہنچا دینا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب کو چھپاتے رہتے ہیں کہ کہیں سچائیاں اور احکامات آسانی سے انسانوں کے سامنے نہ آ جائیں اور ان کا آگاہی دینے والا دبدبہ ختم نہ ہو جائے، اور اس کے بدلے میں وہ حقیر قیمت حاصل کرتے ہیں، تو وہ لوگ سوائے اپنے باطنوں میں آگ بھرنے کے کچھ نہیں کھا رہے ہوتے، اور اللہ قیامت کے دن ان سے کلام تک نہیں کرے گا، اور نہ ہی ان کی صلاحیتوں کی نشو و نما ہونے دے گا، اور ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو بڑا الم انگیز ہے۔ چنانچہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اطمینان بھری منزل تک جانے والی درست اور روشن راہ کے بدلے میں گمراہی خرید لی، اور اللہ کی حفاظت کے بدلے میں عذاب خرید لیا۔ ذرا سوچو
کہ سب کچھ دیکھنے جاننے کے باوجود اس طرح تباہیوں کے جہنم کی طرف بڑھتے چلے جانا کتنے بڑے حوصلے کا کام ہے، کیونکہ ابھی یہ اس عذاب کا نہ احساس کر رہے ہیں اور نہ ہی اس پر غور کر رہے ہیں، ورنہ وہ کبھی یہ حوصلہ نہ کرتے۔ تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ ان کا یہ انجام اس وجہ سے ہوگا کہ اللہ نے یہ ضابطہ حیات ایسی سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے جو اپنی گواہی آپ دے رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس ضابطہ حیات کے احکام و قوانین میں اختلافات پیدا کر لیے اور ان اختلافات میں اپنے غلط عقیدوں، رسموں اور تعصبات کی بنا پر سچائیوں سے بہت دور نکل گئے۔ اے نوع انسان، یاد رکھو کہ پرستش کے لیے اپنا رخ مشرق یا مغرب کی جانب کر لینے کا یہ مطلب نہیں کہ تم نے طے شدہ حقوق اور ذمہ داریوں کو پورا کر کے دلوں میں کشادگی اور نگاہوں میں وسعت پیدا کر لی ہے، بلکہ اس کے لیے جن سچائیوں کو تسلیم کر کے اختیار کرنا ہوگا وہ یہ ہیں: اللہ اور آخرت کا دن اور ملائکہ اور نازل کردہ کتاب یعنی نازل کردہ نظام حیات اور انبیاء پر ایمان اور حقیقی ضرورت مندی کے پیش نظر قریبی رشتہ داروں اور یتیموں یعنی جو بے یار و مددگار ہیں اور جن کے کاروبار ساکن ہو گئے یا آمدنی کے ذرائع رک گئے، اور مسافروں کو جو اپنی مسافری کی وجہ سے کسی بنا پر حقیقی ضرورت مند بن گئے اور جو اپنی بے بسی اور محرومی کی وجہ سے پکارتے ہیں، یعنی سائلین، اور محکوموں، غلاموں، بے گناہ اسیروں کو آزاد کرانے کے لیے اللہ کی محبت میں اپنا مال و دولت ان راستوں میں دیتے رہتے ہیں اور نظام صلاۃ قائم کرنے کی تگ و دو کرتے رہتے ہیں اور نظام زکوٰۃ کے استحکام کی خاطر اپنے مال سے مقرر کیا گیا حصہ دیتے رہتے ہیں، اور جب کوئی وعدہ کریں تو اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہوتے ہیں، اور سختی و تنگ دستی و بھوک کے حالات میں اور مصیبت کی حالت میں اور جنگ کی شدت کے وقت ثابت قدمی سے ڈٹے رہنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جو سچائی پر قائم رہنے والے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین کو اختیار کیے رکھتے ہیں، اور تب وہ البر کے مقام پر پہنچتے ہیں جہاں ان کے دلوں میں کشادگی اور نگاہوں میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اے ایمان والو، تم پر ان کے خون کا بدلہ فرض کیا گیا ہے جو ناحق قتل کیے جائیں۔ آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت، اس کو سزا ملے گی جس نے قتل کیا ہوگا۔ پھر اگر اس کو یعنی قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو پھر قاعدے قانون کے مطابق پیروی کی جائے اور خون بہا کو اچھے طریقے سے اس مقتول کے وارث تک پہنچا دیا جائے۔ یہ تمہارے نشو و نما دینے والے کی طرف سے رعایت اور رحمت ہے، لیکن پھر اس کے بعد جو کوئی زیادتی کرے گا تو اس کے لیے الم انگیز عذاب ہے۔ اور عقل و بصیرت و جذبات و احساسات رکھنے والے جانتے ہیں کہ قصاص کہ اس نظام میں زندگی کی نشو و نما ہوتی ہے تاکہ انسانیت اطمینان کے ساتھ نشو و نما حاصل کرتی جائے۔ اسی وجہ سے جو تباہ کن نتائج سے بچنا چاہتے ہیں وہ نازل کردہ احکام و قوانین کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، اور تم پر یہ بھی لازم کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی پر موت طاری ہو اور وہ اپنے پیچھے مال یا مال کے ذرائع چھوڑ رہا ہو یعنی ترکہ، تو وہ اس کے بارے میں اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں معروف دستور کے مطابق یعنی قرآن میں اس سلسلے میں دیے گئے پیمانوں کے مطابق وصیت کر دے، یعنی ان کے حصے قرآن کے مطابق علیحدہ علیحدہ طے کر دے، اور یہ ان لوگوں پر فرض ہے
جو تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین کو اختیار کرنے والے ہیں۔ آیت 181 سے 190 تک کا ترجمہ بریکٹ سمیت پڑھا جا رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص وصیت سننے کے بعد جان بوجھ کر رد و بدل کر دے تو ایسے لوگ مجرم ہیں۔ ایسا کرنے والے سمجھتے ہیں کہ کسے معلوم کہ مرنے والے نے کیا وصیت کی تھی، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور پھر اگر کسی شخص کو وصیت کرنے والے سے طرفداری یا زیادتی کا اندیشہ ہو اور پھر وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ معاملات کی درستی چاہتا ہے، اس لیے وہ حفاظت فراہم کرنے والا ہے اور سنورنے والوں کی قدم بہ قدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ اور حقیقی نشو و نما الہامی آگاہی اور الہامی تربیت سے ہی ہو سکتی ہے، اور حقیقی نشو و نما الہامی آگاہی اور الہامی تربیت سے ہی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اے اہل ایمان، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، تاکہ تمہیں خود پر اس قدر اختیار حاصل ہو جائے کہ تم تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین کی خلاف ورزی سے بچ سکو، یعنی تقوی اختیار کر لو۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، لہٰذا اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر گنتی پوری کر لے۔ اور وہ لوگ جن پر توق پڑے ہوں، یعنی جو انتہائی مصیبتوں مشقتوں میں ہوں، تو وہ بدلے میں کھانا دے دیں ایسے شخص کو جس کے روزی کے ذرائع نہ ہوں، یعنی مسکین۔ پھر جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے خوشگواری و سرفرازی ہے۔ لیکن اگر تم علم رکھتے ہو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کے نازل ہونے کی ابتدا ہوئی، اور یہ قرآن انسانوں کو ایسی روشن و درست راہ دکھاتا ہے جو انہیں اطمینان بھری منزل تک لے جاتی ہے، اور یہ ناقابل تردید واضح دلائل سے ہدایت فراہم کرتا ہے، اور یہ سچائیوں اور غیر سچائیوں کو واضح طور پر علیحدہ علیحدہ کر دینے والا ہے۔ الفرقان۔ بہرحال اس مہینے کو تم میں سے جو کوئی پائے تو اسے اس مہینے کے روزے رکھنے چاہیے، لیکن جو مریض ہو یا حالت سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، سختی اور تنگی نہیں چاہتا، اس لیے تم دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لیا کرو۔ لہٰذا اللہ کی بڑائی کا ذکر کرتے رہو، کیونکہ اس نے تمہیں ایسی روشن و درست راہ دکھائی ہے جو اطمینان بھری منزل کو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے تم اللہ کا شکر کرتے رہو، یعنی اللہ کی عنایات کی قدر بھی کرو اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہو۔ اے رسول، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں ہر وقت ان کے قریب ہوں، اور جب کوئی اپنی مدد یا رہنمائی کے لیے مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کا جواب دیتا ہوں۔ لہٰذا انہیں میرے احکام ماننے چاہیے اور وہ مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ معاملات کا صحیح حل پا کر منزل تک پہنچ سکیں۔ یرشدون۔ بہرحال روزوں کے حوالے سے مزید رعایت یہ ہے کہ روزے دار میاں بیوی کو روزوں کی راتوں میں قربت کی اجازت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر شوہر اپنی بیوی کا لباس ہے اور ہر بیوی اپنے شوہر کا لباس ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کی عزت و وقار کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم لوگ اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو، اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو،
اور کھاؤ اور پیو جب تک کہ تم پر صبح کی سفید داری رات کی سیاہ داری سے الگ ہو کر نمایاں ہو جائے۔ پھر روزہ کو رات ہونے تک پورا کرو، پھر روزہ کو رات ہونے تک، لیل ہونے تک، پھر روزہ کو رات ہونے تک پورا کرو۔ اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف پر ہو تو بیویوں سے اس حالت میں صحبت نہ کرو۔ یہ ہیں وہ ضابطے جو اللہ نے اس سلسلے میں مقرر کیے ہیں، لہٰذا ان ضابطوں کو ہرگز نہ توڑنا۔ اس طرح اللہ انسانوں کو اپنے احکام و قوانین کو نمایاں طور پر بیان کر دیتا ہے تاکہ وہ خود پر اس قدر اختیار حاصل کر لیں کہ تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین اختیار کیے رکھیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پر مت کھاؤ، اور نہ اس مطلب سے ایسا کرو کہ حاکموں تک مال پہنچا کر انسانوں کے مال کا کوئی حصہ تم گناہ کے ساتھ کھا سکو، اور نہ اس مطلب سے ایسا کرو کہ حاکموں تک مال پہنچا کر انسانوں کے مال کا کوئی حصہ تم گناہ کے ساتھ کھا سکو، حالانکہ تمہیں بھی علم ہے کہ جو مال اس طرح حاصل کیا جائے اس کے نتائج کس قدر تباہ کن ہوتے ہیں۔ اے رسول، لوگ تم سے نئے چاندوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کون سے مبارک ہیں اور کون سے منحوس ہیں۔ ان سے کہو کہ ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ ان سے انسانوں کے لیے اوقات کا تعین ہو جاتا ہے، جیسے کہ حج۔ اور اس سلسلے میں انہیں یہ بھی آگاہی رہنی چاہیے کہ کسی توہم پرستی کی بنیاد پر اپنے گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہونا نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ خود پر اس قدر اختیار حاصل کر لو کہ تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین سے چمٹے رہو۔ لہٰذا تم اپنے گھروں میں ان کے دروازوں کے ذریعے داخل ہوا کرو اور اللہ کے احکام سے ہم آہنگ رہو تاکہ تمہاری کوششیں یقینی کامیابیوں اور کامرانیوں تک پہنچ سکیں۔ فلاح اور امن کے حالات میں زندگی کے کچھ اصولوں کے علاوہ جنگ کے مقصد کی آگاہی یہ ہے کہ جو لوگ تمہارے خلاف جنگ پر اتر آئے تو تم ان سے اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کی نازل کردہ مستقل اقدار اور احکام و قوانین کے تحفظ کے لیے جنگ کرو، لیکن اللہ کی طے شدہ حدوں سے تجاوز نہ کرو، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو اللہ کی طے شدہ حدوں کو توڑنے والے ہوتے ہیں۔ آیت 191 سے لے کر آیت 200 تک کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ آیت 201 سے 210 تک کا ترجمہ تسلسل سے بریکٹ سمیت پڑھا جائے گا۔ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو التجا کرتے ہیں کہ اے ہمارے نشوونما دینے والے، ہمیں دنیا میں ایسا کر دے کہ ہم عدل سے بھی بڑھ کر دینے والے اور زندگی میں حسن و توازن پیدا کرنے والے ہوں، تاکہ دنیا کا حسن میسر آ سکے، اور آخرت میں ہمیں ایسا کر دے کہ آخرت کا حسن میسر آ سکے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھنا جس میں کہ بہترین حاصل کیا ہوا بھی راکھ ہو کر رہ جاتا ہے۔ بہرحال یہ لوگ جو کچھ کرتے رہے اس کے بدلے میں اس کے مطابق ہی ان کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ کے قائم کردہ نظام میں ہر عمل اپنا نتیجہ ساتھ لیے ہوتا ہے اور تاخیر و خطا سے پاک ہوتا ہے، اس لیے وہ تیز ترین حساب لینے والا ہے۔ اور حج کے جو چند دن ہیں ان میں اللہ کا ذکر، یعنی اللہ کے احکام و قوانین کی آگاہی برابر حاصل کرتے رہیں، اور جو کوئی جلدی کر کے 2 دن میں ہی واپس لوٹ جائے تو اسے کوئی گناہ نہیں، اور اگر کوئی مزید کچھ روز ٹھہر کر واپس لوٹے تو اس کو بھی کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا خود پر اس قدر اختیار حاصل کر لیا
کہ تم تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین سے چمٹے رہ سکتے ہو، مگر برے اعمال کے نتائج سے صرف اللہ کی وجہ سے خوف زدہ رہنا ہوگا، اور آگاہ رہو کہ تم سب کو اسی کے پاس جمع کر لیا جائے گا، اس لیے جو کچھ کرتے ہو اس کے بارے میں آگاہ ہو، کیونکہ جواب دینا پڑے گا۔ اور عام زندگی میں تمہیں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں، یعنی انسانوں میں ایک وہ جو دنیا کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرتا ہے جو تمہیں حیرت زدہ کر دیتی ہے، اور وہ اللہ کو اپنے دل کی بات پر گواہ بھی ٹھہراتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑنے والا ہے۔ اور جب ایسے شخص کے پاس کوئی اختیار آ جاتا ہے تو وہ پھر جاتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ زمین میں حسن و توازن بگاڑ کر امن و اطمینان تباہ کر دے اور کھیتوں کو اور نسلوں کو برباد کر دے۔ یاد رکھو کہ اللہ فساد برپا کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اور جب ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین سے چمٹ جاؤ، تو اقتدار کا غرور اسے اور زیادہ گناہ پر اکساتا ہے۔ لہٰذا ایسے شخص کے لیے جہنم ہی کافی ہے، جو کہ بدترین مقام ہے۔ دوسری قسم ان انسانوں کی ہے جن میں سے کوئی اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے اپنی عزیز ترین خواہشات سے لے کر جان تک بھی بیچ دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ اپنے ایسے عباد کے ساتھ، یعنی ایسے انسانوں سے جو سوائے اللہ کے کسی اور کی غلامی قبول نہیں کرتے، ایسی تمام رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے جو ان کی کامرانیوں اور مسرتوں کی نشو و نما میں حائل ہوتی ہیں۔ اے اہل ایمان، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ کرو کہ اسلام کی کچھ باتیں اپنا لیں اور کچھ باتیں چھوڑ دیں، کیونکہ یہ شیطان کا طریقہ ہے، مگر تم شیطان کے نقش قدم پر ہرگز نہ چلنا، اس لیے کہ وہ ہر لحاظ سے تمہارا دشمن ہے۔ لہٰذا اب جب کہ تمہارے پاس واضح دلائل پر مبنی آگاہی پہنچ چکی ہے، تو اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ثابت قدمی سے ڈٹ جاؤ۔ اس لیے اب ڈگمگانے کی ضرورت نہیں ہے، چنانچہ یہ جان رکھو کہ یہ آگاہی اس کی جانب سے ہے جو لامحدود غلبے کا مالک ہے، اور جو حقائق کی باریکیوں کے مطابق درست اور نادرست کی اٹل حدیں مقرر کر کے فیصلے کرنے والا ہے۔ مگر اس قدر واضح آگاہی پہنچ جانے کے باوجود بھی یہ لوگ اپنے پرانے قصے کہانیوں کی بنا پر گمانوں میں ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فرشتوں کے ساتھ بادلوں کے سائبانوں میں آئے گا اور تب آخری فیصلہ ہوگا، حالانکہ انہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے، کیونکہ تمام اعمال اپنے اپنے نتائج کو لیے سزا و جزا کے لیے اللہ کی طرف واپس چلے جا رہے ہیں۔ آیت 211 سے 220 تک کا ترجمہ بریکٹ سمیت پڑھا جا رہا ہے۔ اگر تم اس کی شہادت چاہتے ہو تو پوچھو یہودیوں سے کہ اللہ نے انہیں کس قدر واضح دلائل پر مبنی اٹل احکام و قوانین کی آگاہی عطا کی، مگر انہوں نے بجائے اس آگاہی کی نعمت کو تسلیم کرنے کے نازل کردہ احکام و قوانین میں اپنے ذاتی مفادات کی خاطر تبدیلیاں کر ڈالیں۔ چنانچہ یہ نعمت مل جانے کے بعد جو کوئی اس نعمت کو بدل ڈالے تو پھر بلا شبہ اللہ کے احکام و قوانین سے نکل جانے والوں کو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ نتائج کے لحاظ سے اللہ کی گرفت اس لیے ہوتی ہے کہ جو لوگ نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر ان کے لیے اس مادی دنیا کی عیش سامانیاں ہی حسین و پرکشش بنا دی جاتی ہیں، اور پھر وہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے اطمینان و بے خوفی کی راہ اختیار کر لیتے ہیں، حالانکہ انہیں علم ہونا چاہیے کہ جو خود پر اس قدر اختیار حاصل کر لیتے ہیں کہ نتائج کے تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین سے چمٹے رہتے ہیں، تو وہ قیامت میں ان سے علیحدہ بلند درجات پر فائز ہوں گے۔ لہٰذا دنیا میں سامان زندگی کی خاطر ایک دوسرے کے لیے ذلت و پریشانی کا سبب مت بنو، کیونکہ اللہ جسے مناسب سمجھتا ہے بے حساب سامان زندگی عطا کر دیتا ہے
تاکہ اس کی آزمائش کی جا سکے۔ یہ رویے صرف یہودیوں کے لیے ہی مخصوص نہیں ہیں، بلکہ یوں ہے کہ تمام انسان ایک ہی امت تھے۔ پھر اللہ نے ان کی آگاہی کے لیے نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ انہیں بہترین اعمال کے بہترین نتائج کی خوشخبریاں دیں اور برے اعمال کے تباہ کن نتائج کے بارے میں خوف زدہ کر دیں، اور ان میں ہر ایک کے ساتھ ضابطۂ حیات نازل کیا جس کی سچائی اپنی گواہی آپ دے رہی تھی۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ انسان جن باتوں میں اختلافات رکھتے تھے یہ ان کے درمیان فیصلہ کر کے ان میں یکجہتی پیدا کریں، لیکن اس کے بعد کسی اور نے نہیں، بلکہ وہ لوگ کہ جنہیں روشن دلائل پر مبنی آگاہی عطا ہو چکی تھی انہوں نے ہی آپس میں اختلافات شروع کر دیے اور سرکشی و بغاوت پر اتر آئے۔ مگر ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں کو تسلیم کر کے امن و بے خوفی کی راہ اختیار کر رکھی تھی، اور انہوں نے جس چیز کے لیے اختلاف کیا وہ کسی ضد یا سرکشی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ وہ صداقت پر مبنی تھا۔ اس لیے اللہ نے انہیں اپنے قانون کے مطابق ایسی درست اور روشن راہ دکھا دی جو اطمینان بھری منزل کو جاتی تھی، اور جس کے لیے وہ مناسب سمجھتا ہے اسے صراط مستقیم کی طرف چلا دیتا ہے، یعنی ایسے اصول و طریقے اپنانے کی آگاہی دے دیتا ہے جو نازل کردہ احکام کے مطابق ہوتے ہیں۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ تم پر تو ابھی ان لوگوں جیسے جاں گداز مراحل گزرے ہی نہیں جو تم سے پہلے گزر چکے۔ انہیں تو طرح طرح کی ایسی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں کہ وہ ان کی شدت سے دہل جاتے، یہاں تک کہ رسول اور اہل ایمان جو اس کے ساتھی ہوتے تھے پکار اٹھتے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اور جواب آتا تھا کہ آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ کی مدد دور نہیں ہے، اس لیے ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہو۔ لہٰذا صراط مستقیم کے وہ مرحلے جن سے گزر کر ابدی مسرتوں سے لبریز جنتیں میسر آتی ہیں، ان میں اہم مرحلہ مالی ایثار کا بھی ہے، کیونکہ اے رسول تمہارے ساتھی تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ تم بتلا دو کہ جس قدر مال و دولت تمہارے پاس ہے اسے کھلا رکھو، اس طرح کہ ماں باپ کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، اور یتیموں یعنی بے یار و مددگاروں کے لیے، اور ان کے لیے جن کے روزی کے ذرائع ساکن ہو گئے ہوں یعنی مساکین، اور مسافروں کے لیے جو مسافری کی وجہ سے کسی مشکل و مصیبت میں ہوں، اور تم کسی کے لیے جو بھی خوشگواری و آسانی پیدا کرتے ہو تو یقیناً اللہ کو اس کے بارے میں مکمل علم ہوتا ہے۔ اسی طرح صراط مستقیم پر اگلا مرحلہ جانوں کی قربانی کا آئے گا، لہٰذا تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے، لیکن یہ تمہیں ناگوار ہے کیونکہ تم اسی کے حقیقی رازوں سے بے خبر ہو، اس لیے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو مگر ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے آسانی، خوشگواری اور سرفرازی کا باعث بنے۔ اسی طرح تم ان رازوں سے بھی بے خبر ہو کہ جس چیز سے تم محبت کرو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے مشکلوں، بربادیوں اور ذلتوں کا باعث بننے والی ہو، لہٰذا اللہ ہی ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، مگر تمہیں اس کے بارے میں آگاہی حاصل ہی نہیں ہے۔ اے رسول، لوگ تم سے حرمت والے مہینے میں جنگ کے حکم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنی چاہیے یا نہیں۔ تم انہیں بتلا دو کہ اس میں جنگ بڑا گناہ ہے، مگر دوسری طرف اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھو کہ اللہ کی راہ سے روکنا یعنی نازل کردہ احکام و قوانین کو اپنانے سے روکنا اور ان سے انکار و سرکشی کرنا، اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے، اور یہ فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ مخالفین تو تم سے ہمیشہ جنگ جاری رکھیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اگر انہیں اتنی طاقت حاصل ہو جائے۔ اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے اور پھر وہ کافر ہی مرے
تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں اعمال برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ جہنم والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے برعکس یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ تو وہ ہے جو حفاظت میں لینے والا ہے اور سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ صراط مستقیم کے مراحل میں اگلا مرحلہ ان چیزوں سے بچنے کا ہے جو ان کی جدوجہد کے راستے میں حائل ہو سکتی ہیں۔ ان میں کچھ ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ آگاہی چاہتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ الخمر یعنی وہ اشیاء جن کا مقصد عقل و جذبات و احساسات کو ڈھانپ لینا ہوتا ہے، اور المیسر یعنی جوا کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ ان سے کہہ دیں کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، مگر انسانوں کے لیے ان دونوں میں فائدے بھی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا گناہ ان کے فائدوں سے بڑھ کر ہے۔ اور یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کے احکام کے مطابق کتنا خرچ کریں؟ آپ ان سے کہہ دیں کہ جتنے سے تم درگزر کر سکو۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنے احکام و قوانین شفاف طور پر بیان کر دیتا ہے، تاکہ تم دنیا کے معاملات اور آخرت کی جواب دہی کے لیے غور و فکر کر سکو، اور دنیا و آخرت میں معاملات کے ذریعے سرفرازی حاصل کرنے کے لیے اور تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اے رسول، اہل ایمان تم سے پوچھتے ہیں کہ یتیموں یعنی بے یار و مددگار لوگوں کے ساتھ، خاص کر ان لوگوں کے ساتھ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہوں، یا باپ فوت ہو چکا ہو یا ماں فوت ہو چکی ہو، اور ان پر ایسے حالات طاری ہو جائیں جن کی وجہ سے وہ مجبوریوں اور مشقتوں میں پڑ جائیں، کس طرح کا معاملہ کیا جائے؟ انہیں بتلا دو کہ ان کے معاملات کو سنوارنا بہتر ہے، اور اگر انہیں کاروبار میں اپنے ساتھ ملا لو تو یاد رکھو کہ وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، اس لیے اگر ایسا ہو تو بہت بہتر ہے۔ مگر جو زندگی کا حسن و توازن بگاڑ کر امن و اطمینان تباہ کرنے والے ہیں، اور وہ جو سنورنے کی تگ و دو کرنے والے ہیں، ان دونوں کے بارے میں اللہ کو پورا علم ہے۔ یعنی جو کسی پر مصیبت و مشقت کے حالات طاری ہوتے ہیں تو وہ اللہ تم پر بھی ڈال سکتا ہے، لہٰذا اس حقیقت کو سامنے رکھ کر یتیموں کے ساتھ سلوک کرو، کیونکہ یہ تو حقیقت ہے کہ اللہ لامحدود غلبے کا مالک ہے اور حقائق کی باریکیوں کے مطابق درست اور نادرست کی اٹل حد مقرر کر کے فیصلے کرنے والا ہے۔ آیت 221 سے آیت 230 تک کا ترجمہ بریکٹ سمیت پڑھا جا رہا ہے۔ اور نازل کردہ نظام حیات میں صراط مستقیم کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے، اس لیے شوہر اور بیوی کے درمیان ہم آہنگی ضروری ہے۔ چنانچہ اس وجہ سے ایسی عورتوں سے نکاح نہ کیا جائے جنہوں نے اللہ کے اختیارات میں کسی اور کو بھی شامل کر رکھا ہو، مشرکات۔ البتہ اگر وہ ایمان لے آئیں، یعنی نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے امن و بے خوفی کی راہ اختیار کر لیتی ہیں تو ان کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو یاد رکھو کہ ایک ایسی بے اختیار عورت جو کسی کے دائرہ اختیار میں آ چکی ہو، مگر وہ نازل کردہ سچائیوں کو تسلیم کر کے اطمینان و بے خوفی کی راہ اختیار کر چکی ہے، تو وہ نکاح کے لیے اس مشرک عورت سے کہیں زیادہ بہتر ہے، چاہے اس کا حسن تمہیں حیرت زدہ ہی کیوں نہ کر دینے والا ہو۔ ایسے ہی ایمان والی عورتیں مشرک مردوں سے، یعنی ان مردوں سے نکاح نہ کریں جنہوں نے اللہ کے اختیارات میں کسی اور کو بھی شریک کر رکھا ہو۔ البتہ اگر وہ ایمان لے آئیں، یعنی اگر وہ نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے امن و بے خوفی کی راہ اختیار کر لیتے ہیں تو ان کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو یاد رکھو کہ ایک ایسا مرد جو بے اختیار ہو کر کسی کے دائرہ اختیار میں آ چکا ہو، مگر وہ نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے اطمینان و بے خوفی کی راہ اختیار کر چکا ہے، یعنی وہ ایمان لا چکا ہے، تو وہ نکاح کے لیے اس مشرک مرد سے کہیں زیادہ بہتر ہے، چاہے اس کا حسن تمہیں حیرت زدہ ہی کیوں نہ کر دینے والا ہو۔
کیونکہ یہ شرک کرنے والے ان طریقوں کو اپنانے کی دعوت دیتے ہیں جو جہنم میں دھکیل دینے والے ہوتے ہیں، اور ان کے برعکس اللہ اپنے حکم کے مطابق چلنے والوں کو جنت کی طرف اور اپنی حفاظت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور یوں وہ انسانوں کے لیے اپنے احکام و قوانین کو کھول کر بیان کر دیتا ہے تاکہ وہ سبق آموز آگاہی حاصل کر سکیں۔ اور نکاح کے بعد میاں بیوی کی قربت کا سوال آتا ہے، اس لیے یہ لوگ اے رسول آپ سے پوچھتے ہیں کہ حیض کے بارے میں کیا حکم ہے، تو انہیں آگاہی دو کہ یہ عورتوں کے لیے اذیت ناک ناپاکی ہے، لہٰذا حیض کے دوران بیویوں کے ساتھ قربت اختیار نہ کرو، یہ اس وقت اختیار کرو جب وہ مکمل طور پر پاک ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ جس راستے سے اللہ نے تمہیں اجازت دے رکھی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہیں، یعنی جو درست راہ کی طرف پلٹ آتے ہیں، اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو پاک و صاف رہنے والے ہیں۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہٰذا تم اپنے کھیت میں آؤ جس طرح چاہو، مگر اس طرح نہیں کہ بربادی کی صورت پیدا ہو، بلکہ ان معاملات میں بھی ایسے درست طریقے و سلیقے اختیار کرو جن کے نتائج آئندہ تمہارے لیے خوشگوار ثابت ہوں، اور خود پر اس قدر اختیار حاصل کر لو کہ تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین سے چمٹے رہو، اور جان لو کہ یقیناً تمہاری اللہ سے ملاقات ہو کر رہے گی۔ اس لیے درست اعمال کے بہترین نتائج کی ان لوگوں کو خبر دے دو جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے اطمینان و بے خوفی کی راہ اختیار کر رکھی ہے، اور گھر اور باہر سے منسلک زندگی کے سلسلے میں یاد رکھو کہ بے مقصد اور بے معنی قسموں کی آڑ میں زندگی نہ گزارو۔ اس لیے اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، ایسا انہیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ چلو انسانوں کے لیے آسانیاں اور خوشگواریاں پیدا کرنے کے لیے آگے بڑھیں، اور چلو یہ تقاضا کریں کہ تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام سے چمٹے رہیں، اور چلو حالات کو سنوارنے کی تگ و دو شروع کریں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی قسم کھا رکھی ہے، اس لیے ہم ان کاموں میں حصہ نہیں لے سکتے، حالانکہ اللہ سب کچھ سننے والا اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، اس لیے اسے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ آگاہ رہو کہ اللہ اس قسم کی لغو قسموں پر گرفت نہیں کرتا، البتہ وہ ان پر گرفت کرتا ہے جو تم سوچ سمجھ کر کسی ارادے کے تحت کھاؤ۔ یاد رکھو اللہ حفاظت میں لے لینے والا ہے، اور وہ ذرا ذرا سی باتوں پر گرفت نہ کرتے ہوئے سنورنے والوں کو مہلت عطا کرنے والا ہے۔ عائلی زندگی میں نکاح کے بعد اگر کبھی علیحدگی کی نوبت آ جائے تو آگاہی یوں ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں تو عورت کو اس معلق حالت میں غیر متعین عرصے کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا، انہیں زیادہ سے زیادہ 4 ماہ تک انتظار کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس عرصہ میں باہمی تعلقات کی طرف رجوع کر لیں تو انہیں اس کی اجازت ہے، کیونکہ اللہ حفاظت میں لے لینے والا ہے، اور سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ اور اگر وہ معاہدہ نکاح سے آزاد ہو جانے کا فیصلہ کر لیں، یعنی طلاق کا فیصلہ کر لیں، تو یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی معاملات کے بگاڑنے یا سنوارنے میں انسان کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے، اسے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں تخلیق کر رکھا ہے، اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، اور اس مدت کے اندر ان کے شوہروں کو انہیں پھر اپنی زوجیت میں لوٹا لینے کا حق زیادہ ہے اگر وہ سنورنے کا ارادہ کر لیں، اور اس مدت کے اندر ان کے شوہروں کو انہیں پھر اپنی زوجیت میں لوٹا لینے کا حق زیادہ ہے
اگر وہ سنورنے کا ارادہ کر لیں، اور قاعدے قانون کے مطابق عورتوں کے بھی مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر، البتہ مردوں کو ان پر درجہ ہے، یعنی عورت کے لیے عدت ہے اور مرد کے لیے عدت نہیں، اس لیے مرد اور عورت میں اس درجہ کا فرق ہے۔ اور اللہ تو وہ ہے جو لامحدود غلبے کا مالک ہے اور حقائق کی باریکیوں کے مطابق درست اور نادرست کی اٹل حد مقرر کر کے فیصلے کرنے والا ہے، اور اسی نے یہ احکام دے رکھے ہیں۔ یاد رکھو کہ مرد اور عورت کی ازدواجی زندگی میں طلاق 2 بار ہے، یعنی 2 مرتبہ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ سورہ 2 آیت 228 کے مطابق وہ طلاق کے بعد عدت کے دوران میں پھر سے قانون کے مطابق روک لے، یعنی آپس میں نکاح کر لیں یا حسین انداز سے الگ ہو جائیں، لیکن اگر تیسری بار طلاق کی نوبت آ جائے تو اس کے بعد وہ ایسا نہیں کر سکیں گے کہ عدت کے دوران پھر سے آپس میں نکاح کر لیں۔ اور طلاق کی صورت میں تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو چیزیں تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لو، سوائے اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، یعنی اندیشہ ہو کہ لین دین کی بنا پر دونوں کی کشیدگی میں اضافہ ہوتا جائے گا اور دونوں ایک دوسرے کے حقوق و واجبات ادا نہ کر سکیں گے، اور پھر تمہیں بھی اندیشہ ہو کہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، تو اس صورت میں ان پر کوئی گناہ نہیں کہ بیوی خود کچھ بدلہ دے کر آزادی لے لے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، لہٰذا تم ان سے آگے مت بڑھو، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتے ہیں تو وہی ظالم ہے۔ پھر اگر کسی میاں بیوی کی ازدواجی زندگی میں 2 مرتبہ کی طلاق اور 3 مرتبہ کے نکاح کے بعد تیسری مرتبہ اس نے طلاق دے دی تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر کے ساتھ نکاح کر لے۔ پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو اب ان دونوں یعنی پہلے شوہر اور اس عورت پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر وہ دوبارہ رشتہ زوجیت میں پلٹ جائے، بشرطے کہ دونوں یہ خیال کریں کہ اب وہ اللہ کی حدود قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم والے ہیں۔ آیت 231 سے 240 تک کا ترجمہ تسلسل کے ساتھ بریکٹ سمیت پڑھا جا رہا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور متعلقہ عورت کی عدت کا زمانہ ختم ہونے کو آئے تو جیسا کہ سورہ نمبر 2 آیت 228 میں کہا گیا ہے تو اب اسے عزت کے ساتھ روکے رکھو، یعنی اسے نکاح میں لے آؤ یا قاعدے کے مطابق رخصت کر دو، اور یاد رکھو انہیں محض تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو، یعنی ان عورتوں سے دوبارہ نکاح اس نیت سے نہ کرو کہ ان پر زیادتی کرتے رہو، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو یقین کر لو کہ پھر اس نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا، اور اللہ کے احکام کو مذاق نہ بنا لو۔ اور اللہ کی نعمت جو تم پر کی گئی ہے، یعنی ازدواجی زندگی کے جو احکامات نعمت کے طور پر دیے گئے ہیں، تو ان کی آگاہی حاصل کرو، اور جو ضابطۂ حیات تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی آگاہی حاصل کرو، اور حقائق کی باریکیوں کے مطابق درست اور نادرست کی اٹل حدیں مقرر کر کے فیصلے اختیار کرنے کی آگاہی حاصل کرو۔ یہ ہے وہ نصیحت جو وہ تمہیں کر رہا ہے، اور اپنے اوپر اس قدر اختیار حاصل کر لو کہ تباہ کن نتائج کے ڈر سے اللہ کے احکام و قوانین کی خلاف ورزی سے بچتے رہو، اور یہ جان لو کہ اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں کہ اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں اور یہ سابقہ میاں بیوی اچھے انداز سے پھر ازدواجی زندگی بسر کرنے پر رضامند ہوں تو انہیں آپس میں قاعدے کے مطابق نکاح کرنے سے مت روکو۔ یہ تلقین تم میں سے ہر اس شخص کو کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ ان قوانین کی اطاعت میں ہی تمہاری نشوونما اور خوشگوار زندگی کا راز پوشیدہ ہے، لہٰذا ان کے نتائج خود بخود بتا دیں گے کہ واقعی اللہ وہ کچھ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور اگر طلاق کی صورت میں ماں کی آغوش میں دودھ پیتا بچہ ہو تو اس کے لیے آگاہی یہ ہے
کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا پینا اور پہننا قاعدے کے مطابق بچے کے باپ پر لازم ہے۔ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دی جائے، اور نہ ماں کو اس کے بچے کے باعث نقصان پہنچایا جائے، اور نہ باپ کو اس کی اولاد کے سبب سے، اور وارثوں پر بھی یہ حکم عائد ہوتا ہے۔ پھر اگر ماں باپ دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے 2 برس سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اور پھر اگر تم اپنی اولاد کو دایا سے دودھ پلانے کا ارادہ رکھتے ہو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ جو تم قاعدے قانون کے مطابق دیتے ہو انہیں ادا کر دو۔ مگر یاد رکھو کہ خود پر اس قدر اختیار حاصل کر لو کہ تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین کی خلاف ورزی سے بچتے رہو، اور یہ جان لو کہ یقیناً جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تو تھی طلاق کی وجہ سے جدائی کی صورت۔ دوسری شکل یہ ہے کہ تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو انہیں 4 ماہ اور 10 دن تک اگلے نکاح کے لیے انتظار کرنا چاہیے۔ جب ان کی عدت ختم ہونے کو آئے تو وہ اپنے لیے قاعدے قانون کے مطابق جو فیصلہ بھی کرنا چاہیں تو انہیں اس کا اختیار حاصل ہے۔ تم پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے یوں کیوں کیا اور یوں کیوں نہ کیا، مگر یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ دوران عدت بھی ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دے دو۔ یہ خیال اپنے دلوں میں چھپا رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم عنقریب ان سے ذکر کرو گے، مگر ان سے خفیہ طور پر بھی ایسا وعدہ نہ لو سوائے اس کے کہ تم اس سلسلے میں قاعدے قانون کے مطابق بات کہہ دو، اور اس دوران عقد نکاح کا پختہ عزم نہ کرو یہاں تک کہ مقررہ مدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے، اور آگاہ رہو کہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تمہاری شخصیت میں موجود ہر بات کو جانتا ہے، اور یہ بھی جان لو کہ یقیناً اللہ وہ ہے جو حفاظت میں لے لینے والا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر گرفت نہ کرتے ہوئے سنورنے والوں کو مہلت عطا کرنے والا ہے۔ تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم نے اپنی منکوحہ عورتوں کو ان کے چھونے یا ان کے مہر مقرر کرنے سے بھی پہلے طلاق دے دی ہے تو انہیں ایسی صورت میں مناسب خرچہ دے دو۔ فراوانی و وسعت والے پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے، تاکہ متعلقہ ہونے کی وجہ سے اس عورت کو جو نقصان پہنچتا ہے اس کی کچھ تلافی ہو جائے۔ بہرحال یہ خرچہ قاعدے قانون کے مطابق دیا جائے گا، اور یہ زندگی میں حسن و توازن کے لیے تگ و دو کرنے والوں پر لازم ہے، یعنی اہل ایمان ہی محسنین ہیں، اس لیے ان پر یہ حکم لازم ہے۔ اور اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دی اور تم ان کا مہر بھی مقرر کر چکے تھے تو اس مہر کا جو تم نے مقرر کیا تھا نصف دینا ضروری ہے، سوائے اس کے کہ وہ اپنا حق خود ہی معاف کر دے۔ یعنی اگر طلاق کا مطالبہ عورت کی طرف سے ہے اور وہ اپنا حق خود ہی معاف کر دیتی ہے، یا وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ اسے کھولنا چاہے، یعنی طلاق کا مطالبہ اگر شوہر کی طرف سے ہے تو وہ معاف کر دے، یعنی بجائے نصف کے وہ پورا ادا کر دے۔ اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی کے قریب ہے، اور یاد رکھو کہ تم آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا مت بھولو، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے آئلی زندگی کے بارے میں تمہارے فرائض کا سلسلہ، لیکن ان احکام و قوانین کا قیام و استحکام اسی وقت ممکن ہے جب تم الصلاۃ یعنی نازل کردہ نظام زندگی کے تمام پہلوؤں کو، جس کے بنیادی فرائض میں ایک نماز بھی ہے، کو اپنے رسول کی طرح قائم کر کے اس کی حفاظت اس طرح کرو کہ صلاۃ الوسطیٰ یعنی اس نظام صلاۃ کی مرکزیت اللہ یعنی اللہ کے قوانین کی مکمل اطاعت کے ذریعے انتہائی متوازن و مستحکم ہو جائے۔ چنانچہ
چاہے تم طاری حالات کے لیے اندیشوں میں ہو اور تمہاری جدوجہد پیدل یا سوار کی حالت میں جاری ہو، یا پھر جب تم حالت امن و اطمینان میں آ چکے ہو، تو اللہ کے احکام و قوانین کی آگاہی جاری رکھو، کیونکہ اس نے تمہیں نظام زندگی کے بارے میں وہ علم عطا کر دیا جس کے متعلق تمہیں کوئی آگاہی نہیں تھی۔ اور اللہ کے قوانین کی اطاعت اور اللہ کے ذکر کے بارے میں سمجھ لینے کے بعد آئلی قوانین کی مزید آگاہی یوں ہے کہ تم میں سے جو لوگ بیوہ عورتیں چھوڑ کر مر جائیں، انہیں چاہیے کہ اپنی بیویوں کے متعلق وصیت کر جائیں کہ سال بھر تک کا خرچہ دے دیا جائے اور اپنے گھروں سے نہ نکالا جائے، لیکن اگر وہ از خود چلی جائیں اور قاعدے قانون کے مطابق اپنے لیے کچھ اور فیصلہ کر لیں تو اس کا کوئی گناہ تم پر نہیں ہے، کیونکہ یہ اصول اور رعایتیں اس اللہ کی جانب سے ہیں جو نہ صرف غالب ہے بلکہ وہ حقائق کی باریکیوں کے مطابق درست اور نادرست کی اٹل حدیں مقرر کر کے فیصلے کرنے والا ہے۔ آیت 241 سے 250 آیت تک کا ترجمہ تسلسل سے بریکٹوں سمیت پڑھا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح متعلقہ عورتوں کو بھی قاعدے کے مطابق عدت کے دوران میں خرچہ مہیا کیا کرو۔ یہ ان لوگوں پر لازم ہے جو تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین اختیار کیے رکھتے ہیں، یعنی یہ اہل ایمان پر لازم ہے۔ اسی طرح اللہ اپنے احکام و قوانین کو تمہارے لیے شفاف طور پر بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل و شعور سے کام لے کر ان کے مطابق فیصلے کرو۔ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ صراط مستقیم کے مراحل میں حائل رکاوٹیں اور گھریلو زندگی کے استحکام کی آگاہی کیا ہے۔ چنانچہ اب صراط مستقیم کے مراحل میں زندگی اور موت کی حیثیت کی سبق آموز آگاہی کے لیے ایک بار پھر بنی اسرائیل کے اس واقعہ پر نگاہ ڈالو کہ کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا کہ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن جب دشمن کا سامنا ہوا تو وہ اپنا گھر بار سب چھوڑ چھاڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، کیونکہ وہ موت سے بچنا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے ان پر موت طاری کر دی، مگر انہیں پھر زندہ کر دیا تاکہ وہ جان جائیں کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسانوں پر فراوانیاں اور فضیلتیں لانا چاہتا ہے، مگر اکثر انسان شکر ادا نہیں کرتے۔ اور ان سے کہا گیا تھا کہ تم موت سے ڈر کر بھاگنے کی بجائے اللہ کی راہ یعنی اللہ کے احکام و قوانین کی حفاظت کے لیے لڑو اور دشمنوں کا جم کر مقابلہ کرو، اور یاد رکھو کہ تمہاری کوئی قربانی ضائع نہیں ہوگی، لہٰذا تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ ہر ایک بات کو سنتا ہے اور لامحدود علم رکھنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان سے یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ تمہاری اجتماعی قوت کے لیے مال کی بھی ضرورت ہوگی، لہٰذا تم میں سے کون ایسا ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، یعنی اللہ کے احکام و قوانین کی حفاظت کے لیے جنگی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو کچھ دے سکتے ہو دیتے جاؤ، کیونکہ اگر اللہ کا نظام محفوظ ہو گیا تو تم بھی محفوظ ہو جاؤ گے، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے، کیونکہ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اور اسی کی طرف تم سب واپس چلتے جا رہے ہو۔ اے رسول، کیا تم نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جو موسیٰ کے بعد ہوئے؟ اس وقت انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک امیر مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے ان سے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر قتال یعنی جنگ فرض کر دی جائے اور تم جنگ ہی نہ کرو۔ وہ کہنے لگے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھروں سے اور اولاد سے جدا کر دیا گیا ہے، اس لیے ہم ڈٹ کر لڑیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے، حالانکہ انہیں سمجھ لینا چاہیے تھا کہ اللہ تو وہ ہے جو زیادتی و بے انصافی کرنے والوں کو ہر طرح سے جانتا ہے۔ بہرحال جب انہوں نے امیر مقرر کرنے کی درخواست کی تو ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو امیر مقرر کر دیا ہے، لیکن انہوں نے فوراً ہی اعتراض کر دیا اور کہنے لگے،
کہ ہمارے اوپر کہ اس سے ہمارے اوپر کیسے امیری حاصل ہو سکتی ہے، اس کے مقابلہ میں اس منصب اور اقتدار کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ وہ غریب آدمی ہے، اس کے پاس مال و دولت کی کہاں وسعت ہے۔ اس نے ان سے کہا کہ جنگ کی کمان کے لیے مال و دولت معیار نہیں ہوا کرتا، بلکہ اس کا معیار یہ ہوتا ہے کہ اس شخص میں جنگی حکمت اور تربیت کس قدر ہے اور جسمانی توانائی کا کیا حال ہے، اور یقیناً اللہ نے اسے تم پر امیر منتخب کر لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں زیادہ کشادگی دی ہے، اور اللہ جسے مناسب سمجھتا ہے اسے اپنا ملک دے دیتا ہے، کیونکہ اللہ ہی وسعتوں کا مالک ہے اور اللہ ہی علم والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ نے جو اقتدار اور اختیار طالوت کو سونپا ہے، اس کا پہلا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے عہد میں تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جسے تم کھو چکے ہو، اور اسے پا کر تمہارے پروردگار کی جانب سے تمہیں اطمینان میسر آ جائے گا، کیونکہ اس صندوق میں آل موسیٰ اور آل ہارون کی کچھ چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں، جیسے پتھر کی وہ تختیاں جو طور سینا پر اللہ کی جانب سے موسیٰ کو میسر آئی تھیں، جسے اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ چنانچہ جسے اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں، چنانچہ اگر تم نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کرتے ہو تو یقیناً یہ تمہارے لیے سبق آموز نشانی ہے کہ طالوت کا انتخاب اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ بہرحال جب طالوت امیر مقرر ہو گیا تو وہ لشکر کے ساتھ دشمن کے مقابلہ کے لیے روانہ ہوا، تو اس نے کہا، اللہ تمہارا امتحان دریا کے ذریعے سے لینا چاہتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں کتنا استقلال ہے اور مشکلات میں ڈٹے رہنے کا کتنا جذبہ اور ارادہ ہے، اور وہ آزمائش یہ ہے کہ جو کوئی تم میں سے اس کا پانی پیے گا تو وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہوگا، یعنی وہ ہمارے لشکر میں رہنے کے قابل نہیں، کیونکہ اس میں قوت برداشت نہیں اور وہ مشکلات میں ہمارا ساتھ چھوڑ سکتا ہے۔ اس لیے میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے، سوائے اس کے کہ یوں ہی چلو بھر پانی اپنے ہاتھ میں لے کر حلق تر کر لے، لیکن وہ اس پہلی آزمائش پر ہی پورے نہ اتر سکے، اور ان میں سے سوائے چند ایک کے باقی سب نے اس دریا سے پانی پی لیا۔ چنانچہ جب طالوت اور اس کے ایمان والے ساتھی دریا کے پار چلے گئے اور وہاں جا کر کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، لیکن ان میں جو لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ شہید ہو کر اللہ سے ملاقات کا شرف پانے والے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ کے حکم سے تھوڑی سی تعداد بڑی بڑی تعداد پر غالب آ جاتی ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو ثابت قدمی سے ڈٹے رہنے والے ہوتے ہیں۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے سفارا ہوئے تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے نشو و نما دینے والے، ہماری ڈٹے رہنے کی حالت کو وسیع اور آسان کر دے، اور ہمیں ان لوگوں پر غلبہ عطا کر دے جنہوں نے تیری نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ سورہ بقرہ آیات 251 سے 260 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اللہ کے اس حکم کے مطابق کہ فتح حق پر ڈٹے رہنے سے وابستہ ہوتی ہے، اپنے دشمن کو شکست فاش دی، اور داؤد جو ان کے لشکر میں تھا کے ہاتھوں جالوت مارا گیا۔ پھر اللہ نے داؤد کو ملک عطا کر دیا اور اسے ایسی دانش دی جو حقائق کی باریکیوں کے مطابق درست اور نادرست کی اٹل حدیں مقرر کر کے فیصلے کرنے والی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ چاہا ان کے بارے میں اسے علم دے دیا گیا۔ یہ سبق آموز آگاہی اس لیے دی گئی ہے کہ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو جو امن اور اطمینان تباہ کر کے انسانوں سے ان کی مسرتیں چھیننے والا ہوتا ہے، یعنی مفسدین، اس سے دوسرے گروہ سے جو اللہ کی سچائیوں کا بول بالا کرنے والا ہوتا ہے کہ ذریعے ہٹاتا نہ رہتا، تو زمین میں فساد ہی فساد برپا ہو جاتا۔ اسی لیے اللہ وہ ہے
جو سارے عالمین پر بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے، تاکہ جہان اور اقوام عالم فساد سے محفوظ رہ سکیں۔ بہرحال یہ ہیں اللہ کے وہ احکام اور قوانین جنہیں ہم اے رسول حق و صداقت کے ساتھ تمہیں سنا رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہ رکھنا کہ تم رسولوں میں سے ہو، کیونکہ ہم اس قسم کے احکام اور قوانین صرف اپنے رسولوں کو دیتے چلے آئے ہیں۔